تھوڑی دیر تک آپ حضرات کچھ گفتگو سماعت فرمائیں۔ حضرت مولانا راشد مصباحی صاحب کے خطاب کے بعد میں قاری صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میری گفتگو پہلے ہونی چاہیے اور ان کی تقریر بعد میں ہونی چاہیے، تو اب شاید بات اس طرح کی نہ ہو پائے، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جتنی دیر تک آپ حضرات سے مخاطب رہوں تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے تعلق سے کچھ باتیں اپنے مطالعے کی روشنی میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں، تاکہ ان کا تعلق صرف سننے سے نہ ہو بلکہ دل میں بسانے اور اس کے بعد اپنی سیرت کے طور پر اپنانے سے اس کا تعلق ہو۔ ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے واقعات کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا جاتا ہے اور واقعی ان کی برکتیں لوٹی جاتی ہیں اور میں اس کا قائل ہوں، لیکن یہ واقعات کوئی بھی واقعہ ہو ولادت رسول کے تعلق سے جتنا بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، ہر واقعے سے ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو جڑا ہوا ہے۔ اس طرف ہم لوگ کم توجہ دیتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت یا آپ کی حیات مبارکہ میں جو واقعات پیش آئے جن کو ہم تبرک حاصل کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، آخر کس واقعے سے ہماری زندگی کا کون سا پہلو منسلک ہے اور ہماری زندگی میں وہ واقعہ ہمیں کس پہلو کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں اس کی دوں گا انشاءاللہ آگے چل کر کے۔ بہرحال گفتگو کا ابتدائی حصہ تمہیدن ہوگا، بیچ میں کچھ چیزیں صلب موضوع کے طور پر ہوں گی اور گفتگو کا آخری حصہ آج کا پیغام ہوگا۔ بس ان تین پہلوؤں پر، تین چیپٹرز پر میری گفتگو منتظم رہے گی۔ میں امید کروں گا کہ آپ حضرات بڑی سنجیدگی کے ساتھ سماعت کریں گے اور جو خاص طور سے پیغام ہوگا میلاد رسول کا، اس پیغام کو آپ گلے سے لگا کے جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ دیکھیے رب الجلال نے جو زندہ مخلوقات کو وجود بخشا، زندہ مخلوقات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی مخلوق کچھ وہ بھی ہے جو ہمارے سامنے زندگی جس کی نہیں ہے، اگرچہ حقیقت میں اس کی بھی زندگی ہے۔ تو زندہ مخلوقات کی تقسیم خداوند قدوس نے تین قسموں میں کی ہے۔ پہلی مخلوق ملائکہ فرشتے، دوسری مخلوق انسان ہے ہم اور آپ، تیسری مخلوق جانور ہے جس میں بھینس، بیل، گھوڑے سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان تین مخلوقات میں جو ہمارا مرتبہ ہے وہ سینٹر کا مرتبہ، بیچ کا ہے۔ انسانوں سے اوپر دیکھا جائے تو ملائکہ کی جماعت ہے اور انسانوں سے پچھلے درجے میں دیکھا جائے تو جانوروں کی مخلوق ہے۔ لیکن انسان کو خداوند قدوس نے ملائکہ کے مقابلے میں بھی ایک اضافی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور جانوروں کے مقابلے میں بھی ایک اضافی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ملائکہ کو رب الجلال نے روح عطا فرمائی ہے اور نفس کی صلاحیت ان سے سلب فرما لی ہے، یعنی ان کے ساتھ کوئی ایسا داعیہ موجود نہیں ہے جو انہیں گناہ پر مجبور کر سکے یا گناہ کی دعوت دے سکے۔ اس چیز سے خداوند قدوس نے ملائکہ کو پاک و صاف رکھا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے خالص اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے اور ان کے ساتھ
وہ طاقت نہیں لگائی جو ان سے گناہ کروائی۔ اس حیثیت سے ملائکہ کے اندر ایک صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن انسان جو اس کے مقابلے میں رب ذوالجلال نے دو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اپنی روح بھی عطا فرمائی ہے جو ملائکہ کو عطا فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی قوت بھی انسانوں کے اندر رکھی ہے جو انسان سے گناہ کرواتی ہے، جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے قرآن پاک کی زبان میں۔ غالباً غزوہ حنین سے واپسی کے موقع پر کسی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم ایک چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہیں اور ایک بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں آپ کا قربان، غزوہ حنین وہ عظیم غزوہ تھا، کفر اور اسلام کی جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں سب سے بڑا، رسول اللہ کی ظاہری حیات میں سب سے بڑا فوج کا لشکر غزوہ حنین میں تھا، کفار کا اور ادھر سے مسلمانوں کا بھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں ہم نے غزوہ حنین میں کامیابی حاصل کر لی ہے، آپ نے ایک مٹھی کمروں کی اٹھا کر کے کافروں کی طرف پھینکی تو خدا بند قدوس نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی اس کے صدقے میں، اور ہم کامیاب ہو کر کے آ رہے ہیں۔ اس سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے بڑا جہاد جہاد بالنفس ہے۔ اب ہم ان غزوات سے فارغ ہو چکے ہیں، اب ہماری پوری توجہ جہاد بالنفس سے ہوگی۔ یہ جہاد بالنفس یہ بڑا جہاد ہے۔ تو بارہ خداوند قدوس نے نفس امارہ کی طاقت انسان کے ساتھ لگا دی، اور یہ نفس امارہ ہمیشہ انسان سے گناہ کرواتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس قابل خاکی میں ڈالی وہ انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتی رہتی ہے، گناہ سے بچاتی ہے۔ اسی بھی پہلے تصوف نے بہت سارے قسمیں کی ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، گفتگو لمبی ہو جائے گی، میں اختصار کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال ملائکہ کے مقابلے میں خدا بند قدوس نے انسانوں کو ایک اضافی چیز عطا فرمائی، اور ادھر جانور کھاتے پیتے ہیں، انسان بھی کھاتا پیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مناطقہ تو انسان کو بھی حیوان کہتے ہیں، اور درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، آگے اگرچہ اس میں اضافہ کرتے ہیں حیوان ناطق۔ تو جانوروں کو خداوند قدوس نے انسان کی تمام صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان چلتا ہے، جانور بھی چلتے ہیں، بلکہ انسان کو 2 ٹانگیں عطا فرمائی، بعض جانوروں کو 4 ٹانگیں عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ جانور انسان دیکھتا ہے، جانور دیکھتا ہے، انسان کے اندر بولنے کی صلاحیت، جانور کے اندر اپنے انداز میں بولنے کی صلاحیت، انسان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت، جانور کے اندر دیکھنے کی صلاحیت، یہ سب چیزیں ہیں۔ افزائش نسل انسانوں میں ہو رہی ہے، افزائش نسل حیوانوں میں ہو رہی ہے، جانوروں میں ہو رہی ہے، لیکن جانور کے مقابلے میں رب ذوالجلال نے انسان کو ایک اضافی صلاحیت عطا فرمائی جس کو عقل کہا جاتا ہے، اور اس عقل کے ذریعے رب ذوالجلال نے جانوروں سے انسان کو بہت بلند کر دیا۔ جانور حلال اور حرام کا پابند نہیں ہوتا ہے، اب اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ اپنے مالک کا کھیت ہے یا دوسرے کا کھیت ہے، جہاں وہ ہریالی دیکھے گا وہاں جائے گا، کھائے گا۔ لیکن انسان کو عقل دی، شعور دیا، تو ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی بڑھا دی کہ اب بھی اگر اس عقل سے فیصلہ کر کے حلال و حرام کے درمیان تمیز نہ کی تو پھر تیرے اور جانور کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو بہرحال جانور کے مقابلے میں پروردگار عالم نے انسان کو اضافی صلاحیت عقل کی عطا فرمائی، اور فرشتوں کے مقابلے میں اضافی شے انسان کو نفس امارہ عطا فرمایا، اور بیچ میں رکھ کر کے خدا بند قدوس نے امتحان گاہ میں اتار دیا اور فرمایا کہ اب انسان کے ایک طرف جانور ہے اور ایک طرف ملائکہ ہے، اب انسان کے اندر نفس لوامہ اور نفس امارہ کی جنگ ہے۔ انسان اپنی خداداد صلاحیتوں کے ذریعے اگر نفس امارہ کو پچھاڑ دے اور نفس لوامہ کو پروان چڑھائے تو یہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا، اور اگر نفس لوامہ پچھاڑ دیا جائے اور نفس امارہ غالب آ جائے، گناہوں کی زندگی بسر کرنے لگے، تو یہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جائے گا۔ بہرحال یہ صلاحیت ہمیں عطا فرمائی جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں
کہ عقل بہت بڑی طاقت خداوند قدوس نے انسان کو عطا فرمائی ہے، لیکن پھر بھی عقل کے اندر خطا کا امکان باقی رہتا ہے۔ عقل کے ذریعے ٹیکنیکل طور پر انسان جب آگے بڑھتا ہے تو وہ ہواؤں کے دوش پر سوار ہو جاتا ہے، پرندوں کو پیچھے مار دیتا ہے۔ اسی عقل کی بنیاد پر انسان اپنی کی صلاحیتوں کو بروکار لا کر جب ہوا کو قید کرتا ہے تو ٹائر کے اندر بھر کر کے اس پہ اپنی گاڑیاں دوڑاتا ہوا اندر آتا ہے۔ اسی عقل کے ذریعے انسان جب اسکرین بناتا ہے تو پوری دنیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے۔ اسی عقل کی بنیاد پر انسان دنیا کے اندر متعارف بھی ہوتا ہے اور ٹیکنیکلی طور پر آپ کے گھروں میں مشینیں کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیتا ہے۔ اس کے باوجود اس عقل کے اندر خطا کا امکان باقی ہے، خطا کا امکان عقل کے اندر باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عقل کی بنیاد پر ہواؤں کے دوش پر تو انسان سوار ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی عقل اگر خطا چل جاتی ہے تو ابھی نندن جیسا عقل مند بھی اپنے حدود پار کر کے کہیں دوسری جگہ جا کے گر جاتا ہے۔ یہ عقل کے اندر ابھی امکان خطا باقی ہے، اس لیے خداوند قدوس نے انسانی زندگی کو جو اس کے نزدیک سب سے قیمتی زندگی ہے عقل کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے کہا کہ جب انسانی زندگی کے قانون کے مرتب کرنے کی بات آئے گی تو اب انسان کی عقل کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے میں انبیاء کرام کو بھیجوں گا اور انہیں وحی کی صلاحیت عطا فرماؤں گا جو وحی کی صلاحیت کی بنیاد پر انسانوں کے لیے قانون مرتب کریں گے۔ اب انسانی زندگی کو عقل کے حوالے نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو انسانی زندگی کے لیے قانون اپنی عقل کی بنیاد پر بناتے ہیں تو انہیں 50 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 60 سال کے بعد اپنے قانون پر نظر ثانی کرنی پڑتی ہے اور اس قانون کے اندر چینجنگ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن چونکہ اسلام عقل کی بنیاد پر ترتیب نہیں دیا گیا، وحی الہی کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہے، اس لیے اسلام کے اندر بدلنے کی صلاحیت قانون کی نہ آج سے 1400 سال پہلے کی نہ ہے اور نہ قیامت تک ہوگی، بلکہ اسلام کے قوانین اٹل ہے جو کل بھی ایسے ہی تھے، ضرورت کل بھی انسانوں کی پوری کر رہے تھے، آج بھی پوری کر رہے ہیں اور قیامت تک پوری کرتے ہیں، کیونکہ اس قانون کی ترتیب اس خداوند قدوس نے دی ہے جو قیامت تک کے ہر حالات کو اپنی نگاہوں سے مشاہدہ فرماتا ہے۔ تو اس لیے انسانوں کی صلاحیت اب انبیاء کرام کی جماعت تمام انسانوں سے بلند ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام کے ساتھ وہ جو نفس کی ایک طاقت ہے خداوند قدوس پہلے ہی اس کو مغلوب فرما دیتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے ساتھ برائی کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، مجھے میرے پروردگار نے برائی کی صلاحیت پر اتنا قابو دیا کہ میں نے اس کو اچھائی میں تبدیل فرما دیا، تو انبیاء کرام کو اس سے محفوظ فرما دیا گیا۔ اب ایک عام انسان دیکھیے، آپ کے جانور جو انسان سے کمتر ہے کبھی بھی کتنی ترقی کر دے تو انسان کے درجے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان اپنے عمل کے ذریعے کتنی ہی ترقیاں کر لے وہ فرشتوں کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کے نزدیک فرشتوں سے اعلیٰ مقام تو بنا سکتا ہے اور اس کی ڈیٹیل پوری شریعت وغیرہ کے اندر موجود ہے، لیکن فرشتوں کی جماعت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح جانور ترقی کر کے انسان نہیں بن سکتا، انسان ترقی کر کے فرشتہ نہیں بن سکتا، اسی طرح کوئی امتی اپنے عمل کے ذریعے ترقی کر کے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کو خداوند قدوس نے جو وحی کی صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ عام انسانوں سے بلند کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے میرے محبوب دنیا والوں کو پیغام دے دیجئے، انما انا بشر مثلکم، کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تو تمہاری طرح ہوں، لیکن یوحا الیہ، اپنی طرح مجھے سمجھ نہ لینا، یوحا الیہ وحی کی طاقت میرے ساتھ ہے، خداوند قدوس کی وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے جس کی بنیاد پر مجھے خداوند قدوس نے تم سب سے بلند دوبارہ کر دیا۔ اب اس وحی کی بنیاد پر نبی عام انسانوں سے بلند ہو جاتا ہے، نبی خدا کا مقرر ہوتا ہے، نبی کی طرح عام انسان کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک کی آیت میں فرمایا گیا کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی
کہ جو ظاہری شکل و صورت میں انسانوں کی طرح بتایا گیا وہ بھی ساخت اور حیرت میں انسانوں کی طرح ہے. یعنی جس طرح عام انسان کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں نبی کی بھی 5 انگلیاں ہوتی ہیں. جس طرح عام انسانوں کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں نبی کی بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں. جس طرح آپ انسانوں کے بعد سر پر بال ہوتے ہیں نبی کے سر پر بھی بال ہوتے ہیں. صرف اتنی سی تشریح دی گئی ہے. اس سے علاوہ اگر نبی کی ظاہری شکل و صورت کی حدیث کے پاک کی روشنی میں آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ انسانوں سے نہیں بلند و بالا نظر آتا. ایک 2 مثالیں حضرت صدیق اکبر، حضرت انس بن مالک، مسلم میں روایت آئی ہے. ہم اور آپ بال ترشواتے ہیں نا حجام کے یہاں جا کر کے، چاہے کسی مولوی کے بال ہوں، چاہے کسی ڈاکٹر کے بال ہوں، چاہے کسی پروفیسر کے بال ہوں، چاہے کسی بڑے سے بڑے انسان کے بال ہوں. حجام کچھ اس میں تمیز نہیں کرتا کہ ان کو اٹھا کر کے کسی اچھی جگہ میں ڈال دیا جائے. بس جھاڑو لگا کر کے سب کو گندگی کی نالی میں یا گندگی کی ڈھیر پر پھینک دیتا ہے. لیکن نبی جب بال ترشواتے تھے تو کیا ہوتا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلق، میں نبی کریم علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا کہ حجام آپ کے بال تراش رہا تھا. اور صحابہ کرام کا کیا تھا؟ فاصحابہ یطوفون بہ، صحابہ کرام اس طرح طواف کر رہے تھے جس طرح لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں. فما يريدون ان تضع شعرة الا وقعت في يد احد من الرجال، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی اپنے سر سے جدا ہوتا صحابہ کرام اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں. اب یہی بات صدیق اکبر بھی ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آج ایک عجیب تماشا دیکھا. کون صدیق؟ وہ صدیق جو 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ کا مرکز رہے. کوئی صحابی صدیق اکبر کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ صدیق جس نے زندگی بھر رسول کی سنتوں کو اپنے سینے سے اپنائے رکھا اور مجبوری میں صرف ایک سنت تک پڑے. سننا چاہیں گے آپ؟ مجبوری کی بات. یہاں انسان کی بون ہوتی ہے ہڈی جس کے اوپر آپ کمر بند باندھتے ہیں. حضرت صدیق اکبر کی یہ ہڈی کمزور تھی. اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو اس روایت پر کلام کیا ہے لیکن ہے بڑی دلچسپ، جس کی بنیاد پر اور تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین نے اس کو نقل فرمایا ہے. وہ صدیق جس نے زندگی بھر رسول کی کسی سنت کو چھوڑا نہیں، رسول کی ہر سنت کو اپنی سیرت میں اپنانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہڈی تھوڑی کمزور تھی جس کی بنیاد پر آپ کی سلوات نیچے کھسکتی رہتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی سلوار، جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے جائے اس کے ٹخنے جہنم میں جلائے جائیں گے. تو صدیق رونے لگ گئے، یا رسول اللہ میرا کیا حال ہوگا؟ میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی سلوار کو اوپر کروں لیکن کھسک کر نیچے چلی جاتی ہے. تو کیا محبت بڑا جواب فرمایا تھا، انت لست بالقیانا، اے ابو بکر تم کسی گمنڈ کی بنیاد پر یا غرور کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر اپنی سلوار نیچے نہیں لے جا رہے، تو تمہاری مجبوری ہے اور میں جانتا ہوں تم میری سنت سے کتنی محبت کرتے ہو. ایک دن حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ سر انور حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں رکھ کر آرام فرمائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے صاحب؟ میرا انداز ایسا ہے اس لیے میں سبحان اللہ. عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ تو فرمایا ہاں. یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ تم کیسا جاہلانہ سوال کر رہی ہو، میں نے کس کی نیکیاں گن لی اور آسمان کے ستارے، کیا میرا یہی کام ہے آسمان کے ستارے گننا؟ مجھے تو اتنا علم نہیں. لیکن نہیں، فرمایا کہ ہاں عائشہ اللہ نے مجھے سب علم عطا فرمایا. وہ کون شخص ہے؟ فرمایا کہ عمر. عائشہ چاہتی تھی کہ میرے والد گرامی کا نام لیا جائے گا لیکن نام عمر کا لیا گیا. تو عرض کرتی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان تھی، میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو ارشاد فرمایا یا عائشہ ان عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر، عمر کی پوری زندگی ابو بکر کی ایک نیکی کی برابر ہے. سبحان اللہ. عمر بارہا عرض کرتے تھے یا رسول اللہ، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے یا لیتنی کنت شعرا فی صدر ابی بکر، اے کاش عمر ابو بکر
کے سینے کا ایک بال ہوتا. عمر سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر بال ہی بننے کی خواہش تھی تو داڑھی کا بال بننے کی خواہش ظاہر کرتے, سینے کے بال کی کیا بات ہے, سینے کے بال کی کیا حیثیت ہے؟ کہا تمہیں پتا نہیں, ابو بکر کے سینے میں جو محبت رسول ہے کسی دوسرے کے سینے میں ویسی محبت ہے. تو جب ہم ابو بکر جیسی محبت اپنے سینے میں نہیں سجا سکتے تو عمر خدا کی بارگاہ میں یہ تمنا کرتا ہے کہ ابو بکر جیسی محبت اگر محبت رسول میرے دل میں نہیں ہے تو میں کم سے کم ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا تاکہ اس محبت کا پہلے دار آ کے پیدا کرتا. وہ ابو بکر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے, یا رسول اللہ ایک عجیب تماشا دیکھ کے آ رہا. فرمایا کیا تماشا دیکھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کوئی کر رہا ہے لیکن تلاوت کرنے والا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. تلاوت کرنے والا. فرمایا کہ ابو بکر تلاوت کی آواز کہتی ہے, یا رسول اللہ بڑی پیاری آواز ہے, حسین آواز میں کوئی تلاوت کر رہا ہے لیکن بڑی میری کوشش کی تلاوت کرنے والا دکھائی نہیں دے رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ ابو بکر کل میرے بال لے گئے تھے, میں بال کرشوا رہا تھا تو لے گئے تھے. ان ملائکۃ ربی اجتمعوا حول شعری ويقرؤون القرآن. اللہ کے فرشتے میرے بالوں کا طواف کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اور میرے بالوں کی برکت ہے, کسی اور چیز کی برکت نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, اہل سنت زندہ باد. تو نبی کے بالوں کے برابر دوسرے کسی انسان کے بال نہیں ہو سکتے. نبی کے بال وہ ہوتے ہیں کہ جس گھر میں ہو فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادر نسبتی وصیت فرماتے ہیں آخری وقت میں اپنے بیٹوں سے کہ جب مجھے کفن پہناؤ تو فلاں جگہ رسول اللہ کے بال رکھے ہوئے ہیں وہ میرے کفن کے اندر رکھتے ہیں. کیوں امیر معاویہ کیوں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. کہ قبر آخرت کی ساری منزلوں میں پہلی منزل ہے. جو قبر میں نجات پا گیا وہ آخرت کی منزلیں آسان ہوتی جائیں گی. جو قبر میں عذاب میں گرفتار ہو گیا تو آخرت کی ساری منزلیں سخت سے سختر ہوتی جائیں گی. مجھے عذاب قبر سے ڈر لگ رہا ہے. میرے پاس اتنا بڑا کوئی نامہ اعمال نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر میں عذاب قبر سے محفوظ رہ سکوں. بہت ممکن ہے کہ میرے اعمال میرے منہ پر مار دیے جائے اور قبر کا عذاب مجھے گھیر لے. رسول اللہ کے بال رکھ لینا تاکہ ان بالوں کی برکت سے عذاب قبر میں سے وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا تھا کلن وعد اللہ الحسنی, یہ وہ صحابہ ہیں جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ لے لیا ہے. وہ صحابہ, وہ رسول کے صحابہ جن سے اگر معمولی سی خطا بھی ہو جاتی تھی تو خداوند قدوس نہیں درست فرما کر کے ان کی غلطی کو معاف فرما دیتا تھا. غزوہ حنین جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ غزوہ حنین کہ جس میں صحابہ کرام کا ایک جمع رفیق جمع تھا اور ابھی بات چل رہی تھی. اصل قبیلہ حوازن کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے اور انہوں نے بہت بڑا لشکر جمع کیا تھا. یہ قبائل حوازن وہ قبیلے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گئے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ اسی علاقے کی حوازن کے علاقے کی رہنے والی تھی اور آپ کا قبیلہ وہیں آباد تھا. لیکن وہاں کے نوجوان جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی سلطنت بڑھتی جا رہی ہے تو مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آ رہے. قبیلہ حوازن میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنی زندگی کے ابتدائی سال گزارے. آپ دیکھتے رہتے ہیں لیکن میں اب یہ بات آ گئی ہے تو یہی وہ بات ختم کر دیتا ہوں کہ ولادت رسول اور رسول کے بچپنے کے تعلق سے جتنے بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کی ولادت کے زمانے میں رواج یہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو باہر دودھ پلانے کے لیے بھیجتے تھے. آپ حضرات واقعات سنتے رہتے ہیں. حضرت حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کے اپنے گھر میں دودھ پلایا اور دودھ کی وہاں کتنی برکتیں ہوئی اس رسول اللہ کے تشریف فرما ہونے کی وہ سب آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. لیکن اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے وہ بہت ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں بھی خاص طور سے ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. میں اس طرف صرف یہ ذہن دلانا چاہتا ہوں کہ کبھی موقع ملا تو یہ واقعات کے حوالے سے انشاءاللہ میں لمبی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا.
آقائے تو جہاں علیہ السلام کی ولادت کے زمانے میں مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو باہر دودھ پلانے کے لیے بھیجتے تھے. کیوں؟ قاری صاحب وجہ کیا تھی؟ اس کی 3 وجہ. ٹھیک ہے نا، غور کیجیے اس پر، بڑی اہم بات ہے اور اپنے سیرت میں اپنانے کی بات ہے. 3 وجہ تھی اس کی. ایک سبب تو دودھ پلانے والوں کی طرف لوٹتا تھا اور 2 سبب دودھ پینے والے کی طرف جاتے تھے. ایک فائدہ دودھ پلانے والے کو ہوتا تھا، 2 فائدے دودھ پینے والے بچے کو ہوتے تھے. پلانے والے کو تو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ آس پاس کے علاقوں میں، مکہ شہر کے آس پاس کے علاقوں میں غریب لوگ رہتے تھے، تو غریب لوگوں کی عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو مزدوری ملتی تھی اس کی، اور اجرت لے کر کے اپنا وقت گزارتی تھی. انہیں یہ فائدہ تھا. لیکن بچے کو بھی 2 فائدے تھے. وہ کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ شہر کا ماحول بڑا گندا تھا، آلودہ تھا، تو باہر بھیجتے تھا کہ اچھی فضا میں بچوں کی پرورش ہو، اور پھر جب تھوڑے جوان ہو جائیں، کیونکہ چھوٹے بچے پر جیسا ماحول اثر کرے گا وہ اسی ماحول میں ڈھل جائے گا. تو باہر کی عمدہ فضا کے لیے بچوں کو باہر بھیجتے تھے تاکہ باہر جو عمدہ ماحول ہے، اچھی فضا ہے، وہاں بچہ تھوڑا جوان ہو جائے، اس کے بعد اپنے گھر میں آ جائے. اور دوسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ مکہ شہر یہ تجارت کا مرکز تھا. ہندوستان کے لوگ بھی تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے اور شام کے لوگ بھی تجارت کرنے کے لیے آتے تھے. تو وہاں پر مختلف بولیوں والے لوگ جمع ہوتے تھے. اب ہندی بولنے والے بھی جا کر کے جمع ہوتے تھے، ملک شام کے دوسری طرح کی عربی بولنے والے یا دیگر علاقوں کے لوگ بھی. مکہ شہر باضابطہ بازار لگتا تھا، اور قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا ہے ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. گرمیوں میں وہ لوگ ہندوستان سے اپنا مال اٹھاتے تھے یا ہندوستان کے تجار جا کر کے مکہ کی منڈیوں میں اپنا جتنا بھی سامان تھا وہ انلوڈ کرتے تھے اور سردیوں میں، اور گرمیوں میں وہاں سے ملک شام کا سفر کر کے سرد علاقوں میں جا کر کے وہ سامان بیچا جاتا تھا، فراہم کیا جاتا تھا. تو بہرحال مکہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر مختلف بولیاں بولنے والے لوگ آتے تھے. تو اب وہ بچوں کی عربی زبان کی بولی پر اتنے لوگ توجہ دیتے تھے کہ بچہ جو اس طرح کے ماحول میں ہوگا جہاں مختلف بولیاں بولنے والے ہوں گے تو کہیں اس کی زبان نہ خراب ہو جائے، اس لیے اس کی زبان کی حفاظت کے لیے باہر بھیجتے تھے تاکہ اپنی زبان میں پختہ ہو کر کے آئے. جب پختہ ہو کر کے 4-5 سال کا بچہ ہو کر کے آئے گا تو اس کی زبان پر بیرونی زبانوں کا اثر نہیں ہوگا. آج اپنے معاشرے کو دیکھیے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے باپ دادا کی بولی بچوں کو سکھاتے ہیں یا اردو سے انگلش زبان بول بول کر کے سکھاتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو اردو زبان سکھاتے ہیں، اب اردو خود تو بولنے آتی، سب سے مشکل زبان اردو ہے، عربی سے بھی انگلش سے بھی مشکل اردو ہے. اور ہم لوگ اب جن کو اردو بولنی نہیں آتی اپنے بچوں کو اردو سکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے لکھن بھی اردو ہم خود بولتے ہیں، بچوں کو بھی ویسے ہی سکھاتے ہیں، اور زندگی بھر بڑے بڑے پروفیسر بن جاتے ہیں، ان کی اردو درست نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ شروع میں سکھائی ویسے ہی. اگر شروع میں آپ بچے کو اپنی بولی سکھاتے اور جب بچہ جوان ہو کر کے پڑھ کر کے اردو کو سیکھتا تو صحیح اردو بولتا، پڑھ کر انگلش سیکھے گا تو صحیح انگلش بولے گا، پڑھ کر عربی بولے گا تو صحیح عربی بولے گا. لیکن پڑھے بغیر اگر اپنے انداز میں آپ سکھائیں گے تو زندگی بھر پھر وہ ویسی ہی بولی بولے گا. تو ولادت رسول کا واقعہ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح ماحول بھی فراہم کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کی بولی کا بھی عادی بنانا چاہیے. یہ سیرت رسول کا سب سے بڑا سبب ہے. اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ہم نے جس نبی کو بھی بھیجا تو اس قوم کی زبان اس کو سکھا کر کے بھیجا، کیونکہ اس میں اس کو پیغام پیش کرنا ہے، اپنی قوم سے خطاب کرنا ہے. تو آپ اپنی بولی نہ سکھائے تو بچہ پھر بعد میں گڑبڑ کر سکتا ہے. اس پر آپ توجہ کریں، جا کر کے غور کریں. اس پر باہر میں عرض کر رہا تھا، بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں نکل گئی. قبیلہ حوازن کے لوگ یا جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام نے اب کثرت کی آج تو کثرت پر تھوڑا سا اترا گئے. تو قرآن پاک نے بیان فرما دیا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ اس وقت تمہاری کثرت جو زیادہ تعداد تھی اس پر اترا گئے صحابہ کرام کہ آج سے پہلے اتنی ہماری فوج کبھی جمع نہیں ہوئی.
تو غزوہ حنین میں جب بھگدڑ مچی تو پاؤں سب کے اوپر گئے، صرف 100 صحابہ کرام رہ گئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک حارہ بنائے ہوئے تھے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود مجھے ایک کنکروں سے ایک مٹھی لپ اٹھا کر کے دو تاکہ میں یہ جنگ جیت لوں۔ تو آپ مبارک خچر پر سوار تھے تو وہ خچر خود بیٹھ گیا تاکہ میں بھی اس برکت میں شریک ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مٹھی کنکر دے کر کے کفار کی طرف پھینکا تو فتح اور کامیابی نصیب ہو گئی۔ اور قرآن پاک نے اسی کو بیان فرمایا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے میرے محبوب، جو آپ پھینک رہے تھے وہ آپ تو آپ کا تھا لیکن پھینکنا وہ اللہ کا۔ تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان محبوبیت ہے، یہ وہی شان ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت امیر معاویہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں سے وصیت کی کہ رسول اللہ کے بال میرے کفن میں رکھنا تاکہ مجھے عذاب قبر نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ایک جنگ میں خالد بن ولید بڑے مشہور شہسوار تھے اور بیک وقت ایران اور روم دونوں کو فتح کیا تھا آپ نے، لیکن ایک جنگ میں جنگ کرتے کرتے دشمن سے جیسے ہی اس کی پیٹھ آئی تو حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی اور آپ نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، سیدھے جا کر کے اپنی ٹوپی اٹھائی، چوم کر کے اپنے سر پر رکھ دیا۔ دشمن نے اعلان کر دیا کہ جنگ کو روک دیا جائے اور حضرت خالد بن ولید کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ تمہارے بارے میں سنا تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی سپہ سالار ہو، لیکن تم نے آج اس قدر بیوقوفی کا مظاہرہ کیا ہے کہ کوئی بچہ بھی اس کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ میری پیٹھ آپ کے سامنے آ گئی تھی اور آپ نے تلوار چلا کر کے میری گردن جدا نہیں کی اور ٹوپی کی طرف دوڑ کر کے چلے گئے، اس میں کیا راز ہے؟ تو خالد بن ولید نے فرمایا سنو، جو میں بڑی بڑی جنگوں سے جیت کر کے آیا ہوں اس کا راز اسی ٹوپی میں ہے۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک عطا فرمائے تھے اور ارشاد فرمایا تھا اے خالد یہ بال اپنی ٹوپی کے اندر رکھ لو اور اس ٹوپی کو پہن کر کے جس جنگ میں جاؤ گے خدا تمہیں قدوس کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب خالد کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ نبی کے بالوں والی ٹوپی زمین پر پڑی ہو اور خالد کی تلوار آسمان میں بلند ہو رہی ہے، اس لیے میں نبی کے احترام میں ٹوپی کی طرف چلا گیا۔ اسی وقت اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نبی کی تعظیم کرنے والوں کا یہ عالم ہے اور نبی سے محبت کرنے والوں کا یہ عالم ہے، اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے کچھ جنگیں جو جیتے ہیں نبی کی تعظیم کی بنیاد پر جیتی ہیں، نبی کی محبت کی بنیاد پر جیتی ہیں۔ ہر جنگ طاقت کی بنیاد پر نہیں جیتی جاتی ہے۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک آقا جہاں علیہ السلام کی شان محبوبیت، مرتبہ محبوبیت جس کا تذکرہ بارہا ہوتا رہتا ہے، دوسرا آپ کا